اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ کا احسان ہے۔ آج ہم یہ نیت کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کا وظیفہ اور مقصد بنانا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں اچھا خاتمہ نصیب فرما، یہ دعائیں مانگنی ہیں، اور جتنے بھی اس کے لیے اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں وہ ہم سب نے اپنے لیے ان کو جمع کرنا ہے۔ حضرت حارثہ ابن نعمان یہ وہ صحابی ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے معراج کے اندر ان کے قرآن سننے کی آواز سنی تھی، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرنے والے تھے، صلہ رحمی بہت زیادہ ان کے اندر تھی، اور یہ وہی صحابی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، انہوں نے اپنا مکان پیش کیا تھا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکان نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اسی حجرے میں رہا کرتے تھے۔ جب شادی ہوئی ہے حارثہ ابن نعمان نے اپنا مکان پیش کیا ہے، اور یہی وہ حارثہ ابن نعمان ہیں، لمبی عمر تھی اور اخیر کے اندر نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، تو اپنی جگہ جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے تھے وہاں سے لے کر دروازے تک ایک رسی باندھی ہوئی تھی، جب کوئی سائل آتا سوال کرتا یہ اس رسی کو پکڑ کر جاتے اور اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کے اندر رقم دیتے، کوئی چیز دیتے، اس کی ضرورت اپنے ہاتھ سے پورا کرتے۔ گھر والے کہتے کہ اللہ کے بندو آپ یہاں ہمیں جو حکم دے رہے ہیں ہم آپ کی طرف سے دے دیں گے، تو یہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا اپنے ہاتھ سے کسی مسکین کے ہاتھ میں دینا، اس سے اللہ پاک بری موت سے بچا لیا کرتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے بہت ساری چیزیں ہم نے بدل دی ہیں، یہ زکوٰۃ اور اس کا جو نظام ہے یہ بھی آج ہم نے بدل دیا۔ صحابہ کے دور میں، صلحاء کے دور میں یہ تھا کہ فقیر اپنے فقر کو چھپایا کرتے تھے، وہ کسی کے سامنے یہ بیان نہیں کرتے تھے میں فقیر ہوں، اپنے فقر کو نہیں۔ اللہ پاک نے ایسے فقراء کی تعریف قرآن کے اندر فرمائی ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ ایسے اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ کسی کو ان کے فقر کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ وہ اپنے گھروں کے اندر کوئی چیز جلا دیتے ہیں کہ پڑوسی یہ سمجھے کہ ان کے گھر میں کھانا پک رہا، حالانکہ وہ کھانا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے فقر کو چھپایا کرتے تھے، اور جو صاحب مال ہوتے تھے وہ فقراء کو تلاش کر کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ یہ ایک نظام تھا، بدقسمتی سے الٹ کر دیا۔ آج ایک آدمی آتا ہے، ایک پورا بنڈل ساتھ لے کر آتا ہے، اپنے فقر کو ثابت کرتا ہے، بہت ساروں خط لے کر آتا ہے کہ دیکھو فلاں نے بھی مجھے فقیر بنایا ہے، اور فلاں کے حساب سے بھی میں ضرورت مند ہوں، اور فلاں بندے نے بھی میرے لیے یہ زکوٰۃ اور صدقات کو صحیح کر دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں لا کر اپنے فقر کو ثابت کیا جاتا ہے۔ نظام بدل گیا، یہ چیریٹی وغیرہ جتنی بھی بنی ہے یہ سارے کا سارا اس نظام کو بدل دینا ہے۔ صحابہ کے دور میں، صلحاء کے دور میں جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ تلاش کر کر کے فقراء کو ان کے ہاتھوں میں جا کر ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، فقراء اپنے فقر کو چھپاتے تھے، یہ اس دائیں ہاتھ سے دیتے تھے، بائیں ہاتھ سے کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ ایک نظام تھا زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، بدقسمتی سے بدل گیا۔ کوشش کریں اس بات کو کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ پاک آسانی سے توفیق دے، ضرورت مندوں کی ضرورت اپنے ہاتھ سے پورا کریں، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس نیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے اس کی وجہ سے بری موت سے بچائیں گے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پھٹی ہے اور اس کے اندر سے ایک آدمی نکلا، سامنے آ کر بیٹھ گیا کہ اے ابراہیم، اللہ پاک نے مجھے تیرے لیے اجازت دی ہے کہ میں اپنی قبر سے آ کر آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم مرے تو اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ پاک نے کے پاس جب میں پہنچا ہوں میرے پاس بڑے گناہ تھے، نیکیاں کوئی زیادہ نہیں تھی، گناہ بہت زیادہ تھے، میں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق سمجھے بیٹھا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ ایک خوبی تھی تیرے اندر جس کی وجہ سے آج میں تجھے بخش دیتا ہوں، اور وہ خوبی یہ تھی کہ تو ان بندوں کو محبوب رکھتا تھا جس کو میں محبوب رکھتا ہوں۔ جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتا ہے، المرء مع من احب، یہی وہ بات تھی جو صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، جنت مل بھی گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے اس جنت کو جس میں آپ کا دیدار نہیں؟ آپ کی جنت تو بہت اونچی ہوگی، ہم کہاں وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ آپ تو نبیوں کے سردار،
آپ تو سب سے اونچی والی جنت میں ہوں گے، اور ہم اگر جنت میں پہنچ بھی گئے تو ہماری جنت میں نعمتیں تو ساری ہوں گی، لیکن ہم نے ان نعمتوں کو کیا کرنا ہے جس کے اندر آپ کا دیدار نہ ہو، آپ کی زیارت نہ ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس کو محبوب رکھتا ہے اسی کے ساتھ اللہ اس کا حشر کریں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اسی بات سے ہوئی، اس لیے کہ ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت تھی وہ ہم جانتے تھے کہ ہماری آپ کی محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا چونکہ تو میرے محبوب بندوں سے محبت رکھتا تھا اس وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا۔ اس کا اہتمام کریں۔ ایک مصیبت ہے آج کے دور کے اندر، اور اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علامات قیامت میں سے فرمایا تھا، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ بعد میں آنے والے پچھلے لوگوں کو لعنت ملامتی کرتے رہیں گے، اور فلانا بھی ایسے تھا، فلانا بھی۔ وہ جنتوں میں پہنچ گئے، وہ صحابہ اور وہ صلحاء اور وہ اللہ کے نیک بندے اور وہ ائمہ کرام پتہ نہیں کتنے اونچے درجات کے اندر پہنچ گئے، اور یہ آدمی ان کی بدخوئیاں کر کر اپنی آخرت کا ستیہ ناش کر رہا ہے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ بعد میں آنے والے پہلے جو جا چکے ہیں ان پر لعنت ملامت کریں گے۔ یہ ایک مصیبت ہے آج کے دور کے اندر، اور یہ ایک سازش ہوتی ہے باطل قوتوں کی کہ صلحاء کا اور لوگوں کا آپس کا رشتہ ختم ہو جائے تاکہ کبھی بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہ سکیں۔ ہمیں اس کی کوشش کرنا ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں، ہمارے جو ایک دوسرے کے تعلقات ہیں، یہ تعلقات اغراض کی بنیاد پر نہ ہوں، یہ اس لیے نہ ہو کہ میں نے ان سے کچھ لینا ہے یا اس کو کچھ دینا ہے، بلکہ یہ تعلقات صرف اللہ کی رضا اور محبت کے لیے ہوں اور دین کی بنیاد پر ہو۔ ہمیں دوسرا آدمی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ نماز بڑی اچھی پڑھتا ہے، دوسرا آدمی اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہو کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، کوئی آدمی اس لیے اچھا لگتا ہو کہ وہ تلاوت بہت زیادہ کرتا ہے، کوئی آدمی اس لیے اچھا لگتا ہو کہ وہ تہجد کی پابندی کرنے والا ہے۔ نیکیوں کی بنیاد پر دوسروں سے تعلقات کو قائم کرنا اور پھر اس تعلق کو اللہ کی رضا کا سبب بنانا۔ فرمایا کہ قیامت والے دن عرش کے سائے کے اندر 7 آدمیوں کو اللہ رکھیں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو اللہ کے لیے آپس میں ملتا ہے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے تیسری چیز قرآن پاک کے اندر ان مناظر کو بڑا بیان کیا ہے جو برے لوگوں کی روح کے قبض کرنے کے وقت ہے اور جو اچھے لوگوں کے روح کے قبض کرنے کے وقت ہے۔ ایک تو دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور دوسرا اس کے لیے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی چیز اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اسلام پر ہو۔ یہاں وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ نہیں فرمایا، اس لیے کہ ایمان ہے وہ احکامات جن کا تعلق دل سے ہے، اور اسلام ہے وہ احکامات جن کا تعلق ظاہر سے ہے۔ آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر جو چاہو جیسا چاہے ہو، باہر یہودیوں کے مطابق ہو، ظاہر عیسائیوں کے مطابق ہو، ظاہر ہندوؤں سکھوں کے جیسا بھی ہو، یہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکمل زندگی لے کر آئے ہیں، آپ نے ظاہر کو بھی درست فرمایا ہے، آپ نے باطن پر بھی محنت فرمائی ہے، آپ نے لباس کے احکامات بھی بتلائے ہیں، آپ نے شکل و صورت کے احکامات بھی بتلائے ہیں۔ غلط کہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ صرف اندر کا ٹھیک ہونا کافی ہے، غلط کہتا ہے، تحریف کرتا ہے، دین کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ صرف اندر ٹھیک ہو جائے کو کافی ہے۔ غلط ہے یہ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین لے کر آئے ہیں، صحابہ کے اندر مکمل دین موجود تھا، ظاہر بھی درست تھا، باطن بھی درست تھا، صلحاء کا ظاہر بھی ٹھیک تھا، باطن بھی ٹھیک تھا۔ آج تک جتنے اللہ کے نیک بندے دنیا سے گئے ہیں ظاہر پر بھی محنت کی ہے، باطن پر بھی کی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ ظاہری طور پر بھی اسلام تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ایک تو اس بات کا اہتمام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے 3 دن پہلے آپ نے فرمایا وَلَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَيُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، دیکھو تم میں سے کسی آدمی کی موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ اچھا گمان اللہ کے ساتھ رکھنا، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کیا؟ اللہ کے ساتھ اچھا گمان یہ ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے میں مانتا ہوں کہ یہی حالت میرے لیے بہتر ہے،
اگر تو نے مجھے فقر کے اندر رکھا ہے میں فقر کے اندر راضی ہوں، تو نے مجھے بیماری کی حالت میں رکھا ہے میں بیماری کی حالت میں راضی ہوں، تو نے مجھے میرے لیے اولاد تجویز کی ہے میں اولاد کے ساتھ خوش ہوں، اگر مجھے بے اولاد رکھا ہے میں اس حالت کے اندر خوش ہوں۔ اے اللہ جو آپ میرے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں میں اس پر راضی ہوں، میرا آپ کے متعلق گمان بہت اچھا ہے، اور اے اللہ جو میں دعا کرتا ہوں اگر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں میں اس پر بھی خوش ہوں، اگر میری دعا بظاہر قبول نہیں ہوتی میں اس پر بھی خوش ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی جگہ آپ نے مجھے کوئی اور بڑی نعمت دینی ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، پوری زندگی اس کی مشق کرنا، یہ رسول پاک علیہ السلام نے وصال سے 3 دن پہلے فرمایا، اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تیسری چیز، مرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا۔ ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر پہنچ جائیں گے، ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے، ہم صدقہ زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے، ہم حج عمرے کے لیے نہیں جا سکیں گے، لیکن صدقات جاریہ جو اچھے کام دنیا کے اندر کر کے گئے تھے اس کا اجر و ثواب اللہ پہنچاتے رہیں گے۔ اولاد پر محنت کرنا، اولاد نیک ہوگی ان کی نیکیاں والدین کو ملتی رہیں گی، کوئی رفاہ عامہ کے کام میں کس نے اپنی توفیق کے مطابق حصہ ڈال دینا اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا، مسجد مدرسے کے بنانوں کے اندر اس میں کوئی نہ کوئی حصہ ڈالنا یہ اجر و ثواب پہنچتا رہے گا، صدقات جاریہ کا اہتمام۔ اور چوتھی چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے، حقوق العباد سے سبک دوشی، اس بات کا اہتمام کرنا کہ جب میں مروں میرے ذمے کسی کا قرضہ نہ ہو۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ، منافقین تک آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی تھی، لیکن اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا تھا جو مر گیا اور اس کے ذمے دوسروں کا قرض ہے۔ یہ بہت معمولی سمجھتے ہیں، ہڑپ کرتے جاؤ، جیبیں کاٹتے جاؤ، پیٹ ہے جہنم ہے جو بھرنے کا نام نہیں لیتی۔ اور بھائی مرنا ہے، اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم نے مرتے وقت کسی کا کوئی حق میرے ذمے نہ ہو، میں نے کسی کی غیبت نہ کی ہو، میں نے کسی کا دل نہ دکھایا ہو، میں نے کسی پر بہتان نہ باندھا ہو، میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، میرے ذمے کسی کا قرضہ نہ ہو، کسی کا مال میرے ذمے نہ ہو۔